یہ حرم کعبہ ہے، یہاں کفار قریش صبح ہی صبح جمع ہو گئے ہیں، بے فکر سے لوگ خوش گپیوں میں محور ہیں۔ آفتاب کی تمازت بڑھنے تک یہ لوگ یہاں اسی طرح آتے اور جاتے رہیں گے اور باتوں ہی باتوں میں دل بہلاتے رہیں گے، یہ ان کا معمول ہے۔ یہیں ابو جہل بھی امیر مجلس بنا بیٹھا ہے، اس نے دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی طرف آتے دیکھ لیا ہے۔ چلو کچھ دیر کے لیے دل لگی کا سامان مہیا ہو گیا ہے، یہ سوچ کر اس کی باتیں کھل گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تازہ خبر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ ابو جہل حیرت سے، آپ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے صبح ہی صبح یہاں واپس بھی پہنچ گئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ چل گیا ہے۔ اس نے سوچا اگر باقی لوگ بھی یہ بات ان کی زبانی سن لیں تو پھر ان کے خلاف محاذ بنانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس لیے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب برادران قوم کو جمع کر لوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل، تو کیا آپ سب کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک۔ ابو جہل نے یہ سنتے ہی زور سے چیخنا شروع کر دیا، اے آل کعب بن لو! یہ آواز فضا میں گونجی تو آنا فانا بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بے چینی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے پوچھئے۔ لوگوں نے تعجب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور ابو جہل نے کہا، یا محمد وہ بات کہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے واپسی کی پوری رضاعت سنا دی۔ لوگ بے قابو ہو گئے، ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا، کوئی تالی پیٹ رہا تھا، کوئی متعجب سر پر ہاتھ رکھ کے ناچ رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا، ایک شور سا برپا ہو گیا تھا، لو دیکھو، انہیں 2 ماہ کا سفر ایک رات میں طے کر کے واپس بھی آ گئے ہیں۔ ابو جہل نے اس شور شرابے میں بلند آواز سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے ہیں، کیا اب بھی کسی کو اس میں شک ہے؟ سب نے بیک زبان میں کہا، شک تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب تو یقین ہو گیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی طرح آگ کی طرح تمام مکہ میں پھیل گئی۔ کمزور ایمان والے چند مسلمان اس خبر کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ یہ بات ان کے دماغ میں کسی طرح نہیں سماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت المقدس سے واپس کس طرح آ گئے ہیں۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں آتا۔ وہ اپنے دل و دماغ کی محدود صلاحیتوں کو اللہ کی لامحدود قدرت سے زیادہ وسیع اور ہماگیر سمجھتے ہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی قدرت کو اپنے عقل سے فروتر سمجھے گا، اس کا یہی حشر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ آخر جزو و کل کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ مشرکین کا ایک گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گیا۔ ان کے سینوں میں امیدوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بڑے سمجھدار انسان ہیں، وہ اس ناممکن بات پر کس طرح یقین کر سکتے ہیں؟ بس اگر وہ پھر گئے تو پھر سمجھیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ باہر تشریف لائے؟ حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اے ابو بکر، آپ بہت دانشمند آدمی ہیں، ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں اور آپ قریش میں بڑی مرتبت کے آدمی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم اپنا مدعا بیان کرو۔ وہ آدمی بولا، ذرا اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، کہتے ہیں آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے پاس سے یہ بات کہہ رہے ہو یا انہوں نے خود ایسا فرمایا ہے؟ وہ سب بیک زبان بول اٹھے، جی ہاں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں پوری قوم کے سامنے یہ داستان سنائی ہے۔ اب تم ہی کہو اے ابو بکر، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب تو تمہیں بھی یہ بات مان لینی چاہیے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں تو ہر روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی میں خود تصدیق کرتا ہوں۔ لوگوں کے منہ لٹک گئے، وہ طرح طرح کی یاوہ گوئی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ پہنچے
देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और कुफार का मजमा बदस्तूर हंसी उड़ाने में मशगूल है। इन्होंने लोगों को हटाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने बैतुल मक़दस जाने वाली बात कही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल मक़दस मेरा देखा हुआ है और यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इसे देखा है। आप ज़रा इसका नक्शा बयान फरमाएं। मजमे में से तालियां पीटने, सीना बजाने और मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालने की वजह से शोर मच गया। लो, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठ बोलने का सबूत खुद ब खुद मिल जाएगा। ये वहाँ तो गए नहीं हैं। हम ऊँटों पर जाते हैं और वापस आते हैं तो 2 माह का अरसा गुजर जाता है और ये एक ही रात में जाकर वापस भी आ गए हैं। अब देखें बैतुल मक़दस का नक्शा कैसे बताते हैं। हमारा देखा हुआ है, इसलिए हमारे सामने इनका झूठ नहीं चलेगा। सब काफिर यही बातें करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन नक्शा बयान करना शुरू कर दिया और एक एक चीज़ इस तरह तफसील से बताई गोया बैतुल मक़दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख देख कर इसकी कैफियत बयान कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तदबीर ने कुफ़ार की यावागोई की हवा निकाल दी। इस तदबीर से जुटलाने वालों को एक शदीद ज़रब लगी। इनके मुंह लटक गए। लेकिन एक मुफसिद मोहतम बोला, ज़रूर किसी ने तुमको ये सब कुछ बता दिया है, हम इसे नहीं मानते, कोई और सबूत पेश करो। मतअम के इस सवाल के बावजूद सब आदमी खामोश हैं। इनकी ज़बानें गुंग हो चुकी हैं क्योंकि इनमें से बहुत से लोग तिजारत के सिलसिले में वहाँ जा चुके हैं और जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो बिल्कुल सही था और इनके पास इसे जुटलाने की कोई वजह न थी। इसलिए ये लोग दिल ही दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत के कायल तो हो गए थे, लेकिन जाहिली असबियत की वजह से इसके इजहार की जरूरत ना पाते थे। मतम के सवाल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ काफ़िले पर गुजरा जिसके साथ ये सामान था। काफ़िले वालों के ऊँट बुराक देखकर बदके एक ऊँट फ़लाँ वादी की तरफ भाग निकला। मैंने काफ़िले वालों को इसका पता दिया। वापसी पर फ़लाँ वादी में फ़लाँ कबीले का काफ़िला मुझे मिला। सब लोग सो रहे थे। मैंने इनके बर्तन से पानी पिया और इस बात की अलामत छोड़ दी कि इससे पानी पिया गया है। ऐसे ही कुछ और अते पते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और बाद में आने वाले काफिलों से इनकी तस्दीक भी हो गई। लेकिन कुफ़ार कुरैश के सीनों में पत्थर के दिल धड़कते थे, इसलिए इन पर असर ना हुआ। इनकी आंखों में बल्लौर की पतलियां नाचती थीं, इसलिए वो मुतासिर ना हुए। अगरचे इनकी ज़बानें गुंग थीं, लेकिन दिमाग यहीं सोचते रहे, यह कैसे मुमकिन है कि एक आदमी मक्का से बैतुल मक़दस जाए और रात ही रात को वो वापस आ जाए। सूरज का यह धार अब तक बह रहा है और क़यामत तक बहता रहेगा। शैतान के चेले कुफ़ार कुरैश की रूहानी औलाद और दिल के अंधे हमेशा यही सोचते रहेंगे क्योंकि इनके दिमागों में अल्लाह जल्ला जलालहू की कुदरत पर गौर व फिक्र करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।